تھے تو غلام ساتھ تھا. ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے. بھئی خیریت ہے, یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آئے. رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں, صبح ان سے ملوں گا. تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا, تکلیف میں. حضرت عمر دوڑے گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ, بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں. کچھ گھی لے لیا, کچھ چنے لے لیے, کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی, خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا, آگ جلا لیں, یہ تیل لے لیں, فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں, بنانی شروع کر دیں. فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن, چمچہ, ڈوئی بھی آگ نہیں ہے, پنجابی ہے نا, تو وہ کام کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آگ جلا رہے ہیں. خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی ہے. تو وہ شخص جو تھا نا, جس کی بیوی تھی, وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ, فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی, لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا, وجود تڑپ گیا, آنکھیں برس پڑی. کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی, کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جو لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں, یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں, بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی, تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے, یہ رشوت نہیں لیتا, سفارش نہیں مانتا, یہ میرٹ پہ کام کرتا. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے, آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے, مقاصد پا گئے, کچھ کر گئے, ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں, پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی, کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے, میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے, انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے, جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے, آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا, جب سمجھتے تو بے چین ہے, بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے, اتنی ضرورت نہیں, لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے, باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا, امیر المومنین, تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں, لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے, اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن کے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں, پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے, مجھے دنیا کی لذات میں الجھانے لگے. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی, وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے,
تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ دور ہٹ جا۔ وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچ گئے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے، مقصد اپنا سمجھے، اعمال کا حسن پیدا کرے۔ اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی۔ اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ، تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرے؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے، مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتے ہیں، اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نہ درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی ہے۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے، اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے اور لینا ہے، عالم مزید کا رٹا، سمجھ گئے ہم نا اڑے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ